بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر پر ہماری زبان میں اب تک اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب کسی شخص کا محض برکت و سعادت کی خاطر ایک نیا ترجمہ یا ایک نئی تفسیر شائع کر دینا وقت اور محنت کا کوئی صحیح مصرف نہیں ہے۔ اس راہ میں مزید کوشش اگر معقول ہو سکتی ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ آدمی کسی ایسی کسر کو پورا کر رہا ہو جو سابق مترجمین و مفسرین کے کام میں رہ گئی ہو، یا طالبین قرآن کی کسی ایسی ضرورت کو پورا کرے جو پچھلے تراجم و تفاسیر سے پوری نہ ہوتی ہو۔ ان صفات میں ترجمانی و تفہیم قرآن کی جو صحیح کی گئی ہے وہ دراصل اسی بنیاد پر ہے۔ میں ایک مدت سے محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگوں میں روح قرآن تک پہنچنے اور اس کتاب پاک کے حقیقی مدعا سے روح شناس ہونے کی جو طلب پیدا ہو گئی ہے اور روز بروز بڑھ رہی ہے، وہ مترجمین و مفسرین کی قابل قدر مسائی کے باوجود ہنوز تشنا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ احساس بھی اپنے اندر پا رہا تھا کہ اس تشنگی کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہی دونوں احساسات نے مجھے اس کوشش پر مجبور کیا جس کے ثمرات ہدیہ ناظرین کیے جا رہے ہیں۔ اگر فی الواقع میری یہ حقیر پیشکش لوگوں کے لیے فہم قرآن میں کچھ بھی مددگار ثابت ہوئی تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اس کام میں میرے پیش نظر علماء اور محققین کی ضروریات نہیں ہیں اور نہ ان لوگوں کی ضروریات ہیں جو عربی زبان اور علوم دینیہ کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کا گہرا تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات کی پیاس بجھانے کے لیے بہت کچھ سامان پہلے سے موجود ہے۔ میں جن لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ اوسط درجے کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو عربی سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں اور علوم قرآن کے وسیع ذخیرے سے استفادہ کرنا جن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہی کی ضروریات کو میں نے پیش نظر رکھا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ان تفسیری مباحث کو میں نے سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگایا جو علم تفسیر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں مگر اس طبقے کے لیے غیر ضروری ہیں۔ پھر جو مقصد میں نے اس کام میں اپنے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام ناظر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے قرآن کا مفہوم و مدعا بالکل صاف صاف سمجھتا چلا جائے اور اس سے وہی اثر قبول کرے جو قرآن اس پر ڈالنا چاہتا ہے۔ نیز دوران مطالعہ میں جہاں جہاں اسے الجھنیں پیش آ سکتی ہوں وہ صاف کر دی جائیں اور جہاں کچھ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوں ان کا جواب اسے بر وقت مل جائے۔ یہ میری کوشش ہے۔ اب اس امر کا فیصلہ عام ناظرین ہی کر سکتے ہیں کہ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔ بہرحال یہ حرف آخر نہیں ہے۔ ہر ناظر سے میری درخواست ہے کہ جہاں کوئی تشنگی محسوس ہو یا کسی سوال کا جواب نہ ملے یا مدعا اچھی طرح واضح نہ ہو رہا ہو اس سے مجھے مطلع کیا جائے تاکہ میں اس خدمت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکوں۔ علماء کرام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے میری غلطیوں سے آگاہ فرمائیں۔ چند الفاظ ترجمانی و تفہیم کے متعلق بھی۔ میں نے اس کتاب میں ترجمے کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں پابندی لفظ کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کو غلط سمجھتا ہوں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ترجمہ قرآن کا تعلق ہے یہ خدمت اس سے پہلے متعدد بزرگ بہتر طریقے پر انجام دے چکے ہیں اور اس راہ میں اب کسی مزید کوشش کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ فارسی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ اور اردو میں شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی صاحب اور حافظ فتح محمد صاحب جالندری کے تراجم ان اغراض کو بخوبی پورا کر دیتے ہیں جن کے لیے ایک لفظی ترجمہ درکار ہوتا ہے، لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو لفظی ترجمے سے پوری نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی، انہی کو میں نے ترجمانی کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لفظی ترجمے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو قرآن کے ہر لفظ کا مطلب معلوم ہو جاتا ہے اور وہ ہر آیت کے نیچے اس کا ترجمہ پڑھ کر جان لیتا ہے کہ اس آیت میں یہ کچھ فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس فائدے کے ساتھ اس طریقے میں کئی پہلو نقص کے بھی ہیں جن کی وجہ سے ایک غیر عربی دان ناظر قرآن مجید سے اچھی طرح مستفید نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز جو ایک لفظی ترجمے کو پڑھتے وقت محسوس ہوتی ہے وہ روانی عبارت، زور بیان، بلاغت زبان اور تاثیر کلام کا فقدان ہے۔ قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے، نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ اس کے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے، نہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقل و فکر کو تسخیر کرتی ہوئی قلب و جگر تک اترتی چلی جا رہی ہے۔
इस तरह का कोई तासुर रूनुमा होना तो दरकनार, तर्जुमे को पढ़ते वक्त तो बसा औकात आदमी ये सोचता रह जाता है कि क्या वाकई यही वो किताब है जिसकी नजीर लाने के लिए दुनिया भर को चैलेंज दिया गया था। इसकी वजह यह है कि लफ्जी तर्जुमे की छलनी सिर्फ दवा के खुश्क अज्जा ही को अपने अंदर से गुजरने देती है। रही अदब की वो तेज तुंद स्प्रिट जो कुरान की असल इबारत में भरी हुई है, उसका कोई हिस्सा तर्जुमे में शामिल नहीं होने पाता, वो इस छलनी के ऊपर ही से उड़ जाती है। हालांकि कुरान की तासीर में इसकी पाकीज़ा तालीम और इसके आली कदर मज़ामीन का जितना हिस्सा है, इसके अदब का हिस्सा भी इससे कुछ कम नहीं है। यही तो वो चीज है जो संग दिल से संग दिल आदमी का दिल भी पिघला देती थी, जिसने बिजली के कड़के की तरह अरब की सारी जमीन हिला दी थी, जिसकी कुव्वत तासीर का लोहा उसके शदीद तरीन मुखालिफीन तक मानते थे और डरते थे कि ये जादू असर कलाम जो सुनेगा वो बिलाखिर नक्द दिल हार बैठेगा। ये चीज अगर कुरान में ना होती और वो उसी तरह की जबान में नाजिल हुआ होता जैसी इसके तर्जुमों में हमको मिलती है, तो अहले अरब के दिलों को गरमाने और नरमाने में इसे हरगिज वो कामयाबी हासिल ना हो सकती जो फिल वाक़े इसे हासिल हुई। लफ्जी तर्जुमों से तबाए के पूरी तरह मुतासिर न हो सकने की एक वजह यह भी है कि तर्जुमे बिल उमूम बैनुस सुतूर दर्ज किए जाते हैं, या नए तर्ज के मुताबिक सफ़े को दो हिस्सों में तकसीम करके एक तरफ कलामुल्लाह और दूसरी तरफ तर्जुमा लिखा जाता है। ये तरीका उस गरज के लिए तो ऐन मुनासिब है जिसकी खातिर आदमी लफ्जी तर्जुमा पढ़ता है, क्योंकि इस तरह हर लफ्ज और हर आयत के मुकाबले में इसका तर्जुमा मिलता जाता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि एक आदमी जिस तरह दूसरी किताबों को पढ़ता और उनसे असर कबूल करता है, उस तरह वो तर्जुमाए कुरान को न तो मुसलसल पढ़ सकता है और न इससे असर कबूल कर सकता है, क्योंकि बार बार एक अजनबी जबान की इबारत उसके मुताले की राह में हायल होती रहती है। अंग्रेजी तर्जुमों में इससे भी ज्यादा बेअसरी पैदा करने का एक सबब यह है कि बाइबल के तर्जुमे की पैरवी में कुरान की हर आयत का तर्जुमा अलग अलग नंबरवार दर्ज किया जाता है। आप किसी बेहतर से बेहतर मजमून को लेकर जरा उसके फिक्रे को अलग कर दीजिए और ऊपर नीचे नंबरवार लिखकर उसे पढ़िए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि मरबूत और मुसलसल इबारत से जो असर आपके जहन पर पड़ता था, इससे आधा असर भी इन जुदा जुदा फिक्रों के पढ़ने से नहीं पड़ता। एक और वजह और बड़ी अहम वजह लफ्जी तर्जुमे के गैर मुअस्सर होने की यह है कि कुरान का तर्ज बयान तहरीरी नहीं बल्कि तकरीरी है। अगर इसको मुंतकिल करते वक्त तकरीर की जबान को तहरीर की जबान में तब्दील न किया जाए और जूं का तू इसका तर्जुमा कर डाला जाए तो सारी इबारत गैर मरबूत होकर रह जाती है। ये तो सबको मालूम है कि कुरान मजीद इब्तदान लिखे हुए रिसालों की शक्ल में शाया नहीं किया गया था, बल्कि दावत इस्लामी के सिलसिले में हस्ब मौका और जरूरत एक तकरीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाती थी और आप इसे एक खुतबे की शक्ल में लोगों को सुनाते थे। तकरीर की जबान और तहरीर की जबान में फितरतन बहुत बड़ा फर्क होता है। मसलन तहरीर में एक शुबह को बयान करके उसे रफा किया जाता है, मगर तकरीर में शुबह करने वाले खुद सामने मौजूद होते हैं, इसलिए बसा औकात ये कहने की जरूरत ही पेश नहीं आती कि लोग ऐसा कहते हैं, बल्कि मुकर्रिर आमद सुखन ही में एक फिक्रा ऐसा कह जाता है जो उनके शुबह का जवाब होता है। तहरीर में सिलसिला कलाम से अलग मगर इससे करीबी ताल्लुक रखने वाली कोई बात कहनी हो तो इसको जुमला मोतरज़ा के तौर पर किसी न किसी इबारत से जुदा करके लिखा जाता है ताकि रब्ते कलाम टूटने ना पाए। लेकिन तकरीर में सिर्फ लहजा और तर्ज खिताब बदलकर एक मुकर्रिर बड़े बड़े जुमला हाय मोतरज़ा बोलता चला जाता है और कोई बेरब्ती महसूस नहीं होती। तहरीर में बयान का ताल्लुक माहौल से जोड़ने के लिए अल्फाज से काम लेना पड़ता है, लेकिन तकरीर में माहौल खुद ही बयान से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है और माहौल की तरफ इशारा किए बगैर जो बातें कही जाती हैं उनके दरमियान कोई खला महसूस नहीं होता। तकरीर में मुतकल्लिम और मुखातिब बार बार बदलते हैं। मुकर्रिर अपने जोर कलाम में मौका और महल के लिहाज से कभी एक ही गिरोह का जिक्र बसीगा गायब करता है और कभी उसे हाजिर समझकर बराह रास्त खिताब करता है। कभी वाहिद का सीगा बोलता है और कभी जमा के सीगे इस्तेमाल करने लगता है। कभी मुतकल्लिम वो खुद होता है, कभी किसी गिरोह की तरफ से बोलता है, कभी किसी बालाई ताकत की नुमाइंदगी करने लगता है और कभी वो बालाई ताकत खुद उसकी जबान से बोलने लगती है। तकरीर में ये चीज एक हुस्न पैदा करती है, मगर तहरीर में आकर यही चीज बेजोड़ हो जाती है। यही वजूह है जब किसी तकरीर को तहरीर की शक्ल में लाया जाता है तो इसको पढ़ते वक्त आदमी लाजमन एक तरह की बेरब्ती महसूस करता है और ये एहसास उतना ही बढ़ता जाता है जितना असल तकरीर के हालात और माहौल से आदमी दूर होता जाता है। खुद कुरान अरबी में भी नावाकिफ लोग जिस बेरब्ती की शिकायत करते हैं उसकी असलियत यही है।
وہاں تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تفسیری حواشی کے ذریعے سے ربط کلام کو واضح کیا جائے، کیونکہ قرآن کی اصل عبارت میں کوئی کمی بیشی کرنا حرام ہے۔ لیکن کسی دوسری زبان میں قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر تقریر کی زبان کو احتیاط کے ساتھ تحریر کی زبان میں تبدیل کر لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بے ربطی دور ہو سکتی ہے۔ علاوہ بری، جیسا کہ ابھی میں اشارتاً عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کی ہر سورت دراصل ایک تقریر تھی جو دعوت اسلامی کے کسی مرحلے میں ایک خاص موقع پر نازل ہوتی تھی۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہوتا تھا، کچھ مخصوص حالات اس کا تقاضا کرتے تھے اور کچھ ضرورتیں ہوتی تھیں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ اترتی تھی۔ اپنے اس پس منظر اور اپنی اس شان نزول کے ساتھ قرآن کی ان صورتوں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر اس سے الگ کر کے مجرد الفاظ کا ترجمہ آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے تو بہت سی باتوں کو وہ قطعاً نہیں سمجھے گا اور بعض باتوں کو الٹا سمجھ جائے گا، اور قرآن کا پورا مدعا تو شاید کہیں اس کی گرفت میں آئے گا ہی نہیں۔ قرآن عربی کے معاملے میں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے تفسیر سے مدد لینی پڑتی ہے، کیونکہ اصل قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دوسری زبان میں ہم اتنی آزادی برت سکتے ہیں کہ قرآن کی ترجمانی کرتے وقت کلام کو کسی نہ کسی حد تک اس کے پس منظر اور اس کے حالات نزول کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں تاکہ ناظر کے لیے وہ پوری طرح بامانی ہو سکے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن اگرچہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی ایک مخصوص اصطلاحی زبان بھی رکھتا ہے۔ اس نے بکثرت الفاظ کو ان کے اصل لغوی معنی سے ہٹا کر ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے، اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو وہ مختلف مواقع پر مختلف مفہومات میں استعمال کرتا ہے۔ پابندی لفظ کے ساتھ جو ترجمے کیے جاتے ہیں ان میں اس اصطلاحی زبان کی رعایت ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے، اور اس کے ملحوظ نہ رہنے سے بسا اوقات ناظرین طرح طرح کی الجھنوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ کفر کو لیجئے جو قرآن کی اصطلاح میں اصل عربی لغت اور ہمارے فقہاء و متکلمین کی اصطلاح دونوں سے مختلف معنی رکھتا ہے، اور پھر قرآن میں بھی ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہیں اس سے مراد مکمل غیر ایمانی حالت ہے، کہیں یہ مجرد انکار کے معنی میں آیا ہے، کہیں اس سے محض ناشکری اور احسان فراموشی مراد لی گئی ہے، کہیں مقتضیات ایمان میں سے کسی کو پورا نہ کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، کہیں اعتقادی اقرار مگر عملی انکار یا نافرمانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتقادی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان مختلف مواقع پر اگر ہم ہر جگہ کفر کا ترجمہ کفر ہی کرتے چلے جائیں یا اور کسی لفظ کا التزام کر لیں تو بلا شبہ ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن ناظرین کہیں مطلب سے محروم رہ جائیں گے، کہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور کہیں خلجان میں پڑ جائیں گے۔ لفظی ترجمے کے طریقے میں کسر اور خامی کے یہی وہ پہلو ہیں جن کی تلافی کرنے کے لیے میں نے ترجمانی کا ڈھنگ اختیار کیا ہے۔ میں نے اس میں قرآن کے الفاظ کو اردو کا جامہ پہنانے کے بجائے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی ایک عبارت کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حد الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔ اسلوب بیان میں ترجمہ پن نہ ہو، عربی مبین کی ترجمانی اردو مبین میں ہو، تقریر کا ربط فطری طریقے سے تحریر کی زبان میں ظاہر ہو، اور کلام الہی کا مطلب و مدعا صاف صاف واضح ہونے کے ساتھ اس کا شاہانہ وقار اور زور بیان بھی جہاں تک بس چلے ترجمانی میں منعکس ہو جائے۔ اس طرح کے آزاد ترجمے کے لیے یہ تو بہرحال ناگزیر تھا کہ لفظی پابندیوں سے نکل کر ادائے مطالب کی جسارت کی جائے، لیکن معاملہ کلام الہی کا تھا، اس لیے میں نے بہت ڈرتے ڈرتے ہی یہ آزادی برتی ہے۔ جس حد تک احتیاط میرے امکان میں تھی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اس امر کا پورا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کی اپنی عبارت جتنی آزادی بیان کی گنجائش دیتی ہے اس سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ پھر چونکہ قرآن کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارشادات کا پس منظر بھی آدمی کے سامنے ہو، اور یہ چیز ترجمانی میں پوری طرح نمایاں نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے ہر سورے کے آغاز میں ایک دیباچہ لکھ دیا ہے جس میں اپنی حد تک پوری تحقیق کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوا، اس وقت کیا حالات تھے، اسلام کی تحریک کس مرحلے میں تھی، کیا اس کی ضروریات تھی اور کیا مسائل اس وقت درپیش تھے۔ نیز جہاں کہیں کسی خاص آیت یا مجموعہ آیات کی کوئی الگ شان نزول ہے وہاں میں نے اسے حاشیے میں بیان کر دیا ہے۔ حواشی میں میری انتہائی کوشش یہ رہی ہے کہ کوئی ایسی بحث نہ چھیڑی جائے جو ناظر کی توجہ قرآن سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف پھیر دے۔ جتنے حاشیے بھی میں نے لکھے ہیں دو ہی قسم کے مقامات پر لکھے ہیں، ایک وہ جہاں مجھے محسوس ہوا
کہ ایک عام ناظر اس جگہ تشریح چاہے گا یا اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا یا وہ کسی شبے میں مبتلا ہو جائے گا، دوسرے وہ جہاں مجھے اندیشہ ہوا کہ ناظر اس جگہ سے سرسری طور پر گزر جائے گا اور قرآن کے ارشاد کی اصل روح اس پر واضح نہ ہوگی۔ جو لوگ اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ پہلے ہر سورت کے دیباچے کو بغور پڑھ لیا کریں، اور جب تک وہ سورت ان کے زیر مطالعہ رہے وقتاً فوقتاً اس کے دیباچے پر نظر ڈالتے رہیں، پھر روزانہ قرآن مجید کا جتنا حصہ وہ معمولاً پڑھتے ہوں اس کی ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ اس غرض کے لیے فارسی، اردو، انگریزی تراجم میں سے جس کو وہ چاہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تفہیم القرآن کی ترجمانی کو حواشی کی طرف توجہ کیے بغیر مسلسل ایک عبارت کے طور پر پڑھیں تاکہ قرآن کے اس حصے کا پورا مضمون بیک وقت ان کے سامنے آ جائے۔ پھر ایک ایک آیت کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے حواشی کا مطالعہ کریں۔ اس طرح پڑھنے سے مجھے توقع ہے کہ ایک عام ناظر کو قرآن مجید کی عالمانہ واقفیت نہ صحیح عامیانہ واقفیت انشاءاللہ بخوبی حاصل ہو جائے گی۔ اس کتاب کو میں نے محرم 1361 ہجری یعنی فروری 1942 میں شروع کیا تھا۔ 5 سال سے زیادہ مدت تک اس کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سورہ یوسف کے آخر تک ترجمانی اور تفہیم تیار ہو گئی۔ اس کے بعد پے در پے ایسے اسباب پیش آتے چلے گئے کہ مجھے نہ تو آگے کچھ لکھنے کا موقع مل سکا اور نہ اتنی فرصت ہی میسر آ سکی کہ جتنا کام ہو چکا تھا اسی کو نظر ثانی کر کے اس قابل بنا سکتا کہ کتابی صورت میں شائع ہو سکے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہ اکتوبر 1948 میں یکایک مجھے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، اور یہاں مجھ کو وہ فرصت بہم پہنچ گئی جو اس کتاب کو پریس میں جانے کے قابل بنانے کے لیے درکار تھی۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس غرض کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے وہ پوری ہو اور یہ کتاب قرآن مجید کے فہم میں بندگان خدا کے لیے واقعی کچھ مددگار ثابت ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نیو سینٹرل جیل ملتان، 17 ذی-القعدہ 1368 ہجری، 11 ستمبر 1949۔ ابو الاعلیٰ۔